سائنسی دنیا کے متجسس دوستوں، ہیلی کاپٹر کی ایجاد 500 سال پر محیط ہے، جس کے دوران بہت سے ماہرین اور انجینئرز نے ہیلی کاپٹر ایجاد کرنے کی کوششیں کی، لیکن ہیلی کاپٹر کی ایجاد کے لیے 20ویں صدی کا آغاز زیادہ خوش آئند ثابت ہوا، جس کے دوران بعض ماہرین نے ہیلی کاپٹر جیسی اڑن مشینوں کے لیے کامیاب تجربے کیے۔ آج ہم انہی تجربات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نسل انسانی کو ہیلی کاپٹر جیسی عظیم مشین بنانے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیب نامہ اور میں ہوں محمد شاہزیب صدیقی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ زیب نامہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ شکریہ۔ دوستو، 500 سال قبل مسیح کے چین میں ہیلی کاپٹر نما کھلونا ایجاد کیا گیا۔ یہ ایجاد 2000 سال بعد یورپ پہنچی۔ 1784 میں فرانس کے ایک موجد نے فرینچ اکیڈمی میں ہیلی کاپٹر کا ماڈل پیش کیا، جس کے 12 سال بعد انگلستان میں اس کا ایک بہتر ماڈل تیار کیا گیا۔ 1842 میں WH فلپس نے بھاپ کے انجن کی مدد سے ہیلی کاپٹر اڑانے کی کوشش کی، لیکن انجن کے بھاری ہونے کی وجہ سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1877 میں ایک اطالوی انجینئر نے بھاپ کا ایک ایسا انجن تیار کیا جس کا وزن 8 پاؤنڈ سے بھی کم تھا، تاہم اس انجن سے بھی ہیلی کاپٹر کی پرواز میں کوئی خاص مدد نہ ملی۔ کوششیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد 19ویں صدی کا دور شروع ہو گیا۔ سن 1900 میں رائٹ برادران نے گھومتے پروں سے اڑنے والے جہاز کی جانب توجہ دی، مگر وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ 1906 میں فرانس کے پرگوائے برادران نے تجربات کا آغاز کیا۔ بالآخر 1907 میں ایک ہیلی کاپٹر ایجاد کرنے میں کامیابی مل ہی گئی، جو صرف 1 منٹ کے لیے محض 2 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکا۔ اسی سال فرانس ہی میں سائیکلوں کے ایک تاجر پال کارنو نے دوہری روٹر مشین والا ہیلی کاپٹر تیار کیا۔ 13 نومبر 1907 کو پہلی مرتبہ اس کی پرواز کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس میں 24 ہارس پاور کا انجن نصب تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر 20 سیکنڈ میں 6 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ اس ہیلی کاپٹر کو آج کارنو ہیلی کاپٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاہم بڑے اور صحیح معنوں میں قابل استعمال ہیلی کاپٹر کی تیاری کا سہرا 1939 میں روسی انجینئر ایگور سائکوسکی کے سر بندھا۔ اس سال سائکوسکی نے ایک بڑا ہیلی کاپٹر تیار کیا، جسے اس نے VS-300 کا نام دیا۔ بعد ازاں یہ ایجاد جنگی مقاصد میں خوب استعمال ہوئی۔ 1944 سے 1945 کے دوران کوریا کی جنگ میں ہیلی کاپٹر کو زخمیوں کو لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوریا کی جنگ سے قبل ہیلی کاپٹر خاصے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایسے ایک ہیلی کاپٹر میں صرف 2 افراد سوار ہو سکتے تھے، لیکن ویتنام کی جنگ میں استعمال ہونے والے ہیلی کاپٹر 45 سے 100 فوجیوں تک کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج ہیلی کاپٹروں کو کئی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں محاذ جنگ کے علاوہ ایئر ایمبولینس اور دشوار گزار علاقوں تک رسائی بھی شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ہیلی کاپٹر کی 2000 سالہ تاریخ کو جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ مضمون گلوبل سائنس کے دسمبر 2019 کے شمارے سے لیا گیا ہے۔ گلوبل سائنس کے تازہ اور پرانے شماروں کی خریداری کا طریقہ کار آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔